واللہ العظیم بہادر انسان ہی چینج ہو سکتا ہے، ڈرپوک انسان کبھی چینج نہیں ہو سکتا. لکھ لیں میری بات. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے بس ایک کمپنی مل جائے ان کی، میں اس کمپنی سے نہ نکلوں، اور جو ویک اور جو جس کی سیلف اسٹیم لو ہے، ہی کی ناٹ چینج ہمسیلف. کہ یار میں نے داڑھی رکھی تو میرے دوست کیا کہیں گے، میری فیمیل کلاس فیلوز کیا کہیں گی، مولانا صاحب میں نے اگر ٹخنوں سے پانچویں اوپر کیے جو لوگ کیا کہیں گے. ایسے کی تیسی لوگوں کی. جب رب راضی تو کیا چاہیے لوگوں سے. یہ تو لوگ ویسے ہی آپ کو کوئی دنیا میں مصیبتیں چھوڑ جائیں گے، موت کے ٹائم تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اپنے رب کو راضی کریں بس. کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھنا، چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹیکسی لے لو، اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاؤ، کسی بھی ان نون اپنے کالج میٹ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. نمبر 2، کسی کا گفٹ ریسیو نہیں کرنا، چاہے تمہیں بڑا سے بڑا گوچی کا پرفیوم دے یا شنیل کا بیگ دے، تم نے گفٹ ریسیو نہیں کرنا. کسی لڑکے پہ ٹرسٹ اپنا رپورٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنی اچھی نیک دوستوں کے ساتھ رہنا. کسی ٹیچر یا پروفیسر چاہے جتنا مرضی بزرگ ہو یا جتنا مرضی نیک ہو، اکیلے اس کمرے میں نہیں جانا. آلویز ٹیک اے سسٹر ود یو. اب یہ انسٹرکشنز کون پیرنٹس دے رہے ہیں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے. یا تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے، یا جو دیتے ہیں پیرنٹس، یا تو ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہے کہ بچوں کی بات سنیں، ٹھیک ہے، یا پھر بچے سیریس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ طاہا بھائی یہ جو انسٹرکشنز تھی نا، میرے والد صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے کا ایک ایموشنل ڈوز دیا، اٹ سیوڈ می کمپلیٹلی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، بڑی آفت اور عذاب سے پہلے اسے بچانے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ میری طرف پلٹ کے آ جائیں، میری طرف مڑ کے آ جائیں. میرے لائف کا ایکسپیرینس تھا، جب بھی میں گناہوں کی ڈیپتھ میں جاتا نا، بہت زیادہ آؤٹ ہونے لگتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت میرے پہ لازمی ڈالتے تھے کہ تو کدھر جا رہا ہے، تیرا کوئی رب بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، واپس آ جاؤ. جیسے والد صاحب اپنے بیٹے ہوئے تھے نا، یہ ٹیپ کرتے ہیں کہ پتر کدھر جا رہا ہے، ٹھیک انسان بن جا، سیدھا ہو جا. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی، اور یقین جانے اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گناہوں میں جب زیادہ جانے لگتے ہیں، آپ پہ کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے، اینڈ یو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مے بی اٹ کین بی ایگزامز، ایگزامز میں ہم بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. دس شوز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں. ڈونٹ ڈیلے، ڈونٹ سے کہ میں نیکسٹ سال نماز پڑھنا شروع کروں گا، شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا، شادی کے بعد حرام کام، حرام ریلیشنشپس، لڑکیاں یہ چھوڑ دوں گا، یا لڑکیاں کہ میں بوائے فرینڈ چھوڑ دوں گی، اور میں پارٹیز اور ابایا شادی کے بعد کرنا. ڈو ناٹ ڈیلے لائک the foolish delay. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ اولاد، نہ بیٹے، نہ مال کام آئے گا، ایکسپٹ کیا کام آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو رب کے سامنے آیا، رب اس کے سامنے ہے. لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، نہ حجاب ہوگا، اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس. فائدہ تو تب ہوگا جب قلب سلیم لے کے آئے گا. So do not delay, my dear brothers and sisters, do not delay your righteous actions for tomorrow. So this is very important. ہمارا جو نفس ہے نا، یہ ایک بپھرا ہوا گھوڑا ہے. اگر ہم اس کو ٹرین نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ماسٹر کرے گا، اور حتیٰ کہ اتنا ماسٹر کر لے گا کہ یہ جو حکم دے گا ہم سمجھنا ہوتا نا، یس سر. دل چاہ رہا ہے کہ میں بری ویب سائٹ کو ایکسیس کروں، فوراً سے انسان کنڈی لگائے گا اور بری ویب سائٹ، کیونکہ دل چاہ رہا ہے میرا، I have to do it. So never ever think کہ جو بھی آپ کے دل میں خواہش آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے، اس کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ وے. آپ نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا، آپ کا دین کا کہتا ہے کہ اذکار کرو، لیکن آپ کا نفس کہتا ہے کہ اٹھو یار نکلو یہاں سے، بعد میں کر لیں گے، راستے میں کر لیں گے. اینڈ یو اسٹینڈ اپ اینڈ گو اوے. دس از واٹ دل کی مان رہے ہیں. سو آلویز ریئلائز اے ڈفرنس کہ یہ میرے دل کی، سو یہ نفس کا حکم ہے یا میرے اللہ کا حکم ہے. ہمیشہ اپنے کی سوچ کو نا یہ مت کہیں کہ یہ میری سوچ ہے یا دل کی چاہت ہے. رادر always tell to this nafs کہ I think my nafs is playing with me. میرے والد صاحب کے دور میں گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. 50 سال پہلے آپ کو گھر سے نکلنا ہوتا تھا، آپ کو بازار جا کے کوئی گناہ کرنا ہوتا تھا، غیبت کرنے کے لیے بھی 2 لوگ چاہیے ہوتے تھے. لیکن آج مجھے غیبت کرنے کے لیے 2 لوگ نہیں چاہیے. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے اس کو کھولا، واٹس ایپ کھولا اور کہا کتنا فضول انسان ہے وہ، دیکھا تو نے اس کو. امیجن جو ہم گناہ اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں، ہمارے ماتھوں پہ لکھ دیے جاتے ہیں اور ہمارے اسکن پہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور اگلے دن ہمیں آفس آنا ہوتا، مسجد آنا ہوتا فجر کی نماز کے لیے، جمعہ پڑھنا ہوتا. ہم گناہ کرتے، ہم نہ کرتے. لوگ کیا کہیں گے، میرا پڑوسی کیا کہے گا، امام صاحب کہیں گے تو نے گناہ کیا کر رہا تھا. یہ مگر ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی.
ہم لوگوں سے حیا کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ دیں, ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے کبھی نہیں چھپا سکتے. سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 ایئرز ہو گئی ہے اور میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا. ما من شیء اخوف عندی من النساء, میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص جس کی 84 ایئرز ایج ہے اور اپنی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا, جب وہ اپنے بارے میں آنیسٹ اوپینین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور وی آر یوزنگ انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ کیا کچھ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ دین وی سی کہ تو فلاں ہم سے گناہ کیوں جاتے ہیں, ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے, ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی, ہم وی آر جسٹ پلینگ ود آورسیلوز. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس میں مجھے بڑی محبت تھی, اس میں ایک کوالٹی تھی. پتہ ہے کیا کوالٹی تھی؟ جو اس کا نفس چاہتا تھا نا وہ اس کے ہمیشہ اپوزٹ کرتا تھا. نفس چاہ رہا ہے کہ یار بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, تھوڑا ذرا زیادہ کھا لیتا ہوں, وہ اس کے اپوزٹ کرتا تھا. نفس چاہ رہا ہے کہ نیند زیادہ آئی ہوئی ہے, تھوڑا سو لیتا ہوں, وہ اس کے اپوزٹ کرتا تھا. نہیں, بیسک رائٹس دینے کے بعد نفس چاہ رہا ہے کہ یار گناہ کا دل چاہ رہا ہے, کچھ برا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, اس کے اپوزٹ کرتا تھا. نفس چاہ رہا ہے کہ یار ابھی ریلیکس کرتے ہیں, سنتے نہیں پڑھتے یار, چھوڑو بعد میں کیسے سنتے پڑھیں گے, وہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے کہ نہیں آج ابھی یہ تو لازمی پڑھوں گا میں. اور رات کا جو اٹھنا ہے نا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, رات کا جو اٹھنا ہے نا وہ نفس کو چلنے کے لیے, اگر آپ نے نفس کو ٹیم کرنا ہے نا تو رات کا اٹھنا سب سے بڑا بہترین ہے تہجد کے لیے. اور اگر ابھی ٹرین لگے تو پھر ساری زندگی لڑتے رہیں گے, تو ابھی کیا کریں, گناہ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتے ہیں, پھر کرتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتے ہیں, ساری زندگی بندہ بیزاری میں رہتا ہے, جینے کا مزہ ہی نہیں آتا اس بندے کو. اللہ اگر چاہتے تو دیکھیں مجھے ہدایت دے دیتے, اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو مجھے گمراہ نہ کرتے, اللہ چاہتے تو میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں اس طرف آیا ہوں. بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. ایگزیکٹلی وٹ ابلیس ڈیڈ. پہلے نافرمانی کی, پھر جسٹیفائی کیا, پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں, توبہ نہ کریں تو بار بار کرنے کے بعد جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو گناہ مجھ سے میں تو شادی نہیں ہوئی, میں پھر پورن نہیں دیکھوں گا یا زنا نہیں کروں گا یا میں حرام ریلیشن نہیں رکھوں تو اور میں کروں گا کیا, آخر میں جو نوجوان ہوں, میرے پیرنٹس میری شادی نہیں کر رہے, مجھے جاب نہیں مل رہی, میں سودی جاب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. جسٹیفائی. اللہ, یہ ابلیس کی نیچر ہے. آدم کی نیچر کیا تھی؟ گناہ ہو گیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گمراہوں میں سے, ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے. یا اللہ آپ نے معاف کرنا ہے, مجھ میں, میں ظالم. یہ نیچر ہے آدم کی اور آدم کی اولاد کی. ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور اللہ کی سے محبت کرتے ہیں, اور جب میکرون جب خاکہ شائع کرے تو ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور ٹائر جلاتے ہیں اور اس کے پکچرز پہ پاؤں رکھتے ہیں. لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے, نہیں جی نہیں, اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں ہم, اتنے دین نہیں ہے, ہمیں محبت تو بڑی ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. سوری, ہم نیٹ فلکس نہیں چھوڑ سکتے, ہم آنکھوں کسی نامحرم کو دیکھ کے آنکھ نیچے نہیں کر سکتے, اور ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے. ایسے ملتی ہے شفاعت. ہمیں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر چاہیے, ایسے ملتا ہے حوض کوثر. بھائی قربانیاں دے کے ملتا ہے, ایفرٹس کر کے ملتا ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ارن اٹ, اٹس ڈیفیکلٹ. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم آؤ تو صحیح, قدم تو بڑھاؤ, پھر دیکھو ہم تمہارے لیے کس راستے کھولتے ہیں. واللہ I tell you this, مجھے کچھ نہیں پتا تھا, it was a fear of unknown. لیکن what happened was, Allah is the best of planners. People think their father is ATM machines and their mothers are نوکرانی, کہ ہمیں کھانا سرو کریں گی, ہمیں بس پوچھا لگاتے ہیں, گھر صاف کرتے ہیں, ہماری چیزیں سیٹ ہوں, اور ان کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ان کا موبائل فون ہے اور ان کے دوست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15 چیزیں میری امت میں جب آئیں تو پھر ہلاکت ہے, کلیمٹی ول بی فال آن دیم. اور ان میں سے 2 کیا؟ when a man obeys his wife and disobeys his mother. اور دوسری چیز, when a man he treats his friend well and he is harsh on his father. اللہ اکبر. آج ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں, باپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑ جائے تو منہ پہ تریوڑی بن جاتی ہے, وہ وقت نہیں گزارا ہوتا. باپ اگر ساتھ بیٹھ جائے, پوچھ لے کہ بیٹا کیسا دن گزرا, تو غصہ آ جاتا ہے, اور دوستوں کے ساتھ کھلا رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور گپیں مار رہا ہے اور تالیاں چل رہی ہیں اور گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, لیکن والد کو 5 منٹ بھی دینا ہے اس کے لیے عذاب ہوتا ہے.